بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ، جس کا نمبر 106 ہے، آپ کی خدمت میں انور سعید حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی ایک طرح کا یاد رفتگاں ہے، اور یہ یاد رفتگاں ان 3 میڈیا کے نامور اور اہم لوگوں کے بارے میں ہے جن کا حال ہی میں گزشتہ ہفتے کہنا چاہیے یا اور اس سے پچھلے ہفتے انتقال ہوا۔ یہ تینوں احباب میڈیا کے بہت جانے پہچانے لوگ ہیں۔ ان میں عامر لیاقت حسین، روزنامہ جنگ کے بڑے مشہور صحافی علی حمزہ، اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر آف نیوز عبدالحمید شامل ہیں اس پروگرام میں۔ اور ان کے ساتھ جو رہنے کا موقع ملا، دیکھنے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا، یہ یاد بھی اسی سے یادیں ہیں، انہی واقعات سے، انہی چیزوں سے بھری۔ عبدالحمید جو ڈائریکٹر آف نیوز رہے ریڈیو پاکستان کے اور اسلام آباد میں رہے زیادہ تر، وہ ہمارے قریبی ساتھیوں اور دوستوں میں سے تھے۔ سن 1977 اور 78 کے اوائل میں جب سب ایڈیٹروں کا ایک نیا بیچ منتخب کیا گیا، اس بیچ میں وہ میرے ساتھی تھے، اور وہ نہ صرف ساتھی رہے بلکہ ہمدم بھی رہے، دمساز بھی رہے، ان کے ساتھ بے تکلفی بھی رہی، اور ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں بہت اچھا دوست کی طرح گزرا۔ ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن میں جب کوئی نیا شخص ادارتی سائٹ پر یعنی ایڈیٹر بننے کے لیے یا بن کے آتا ہے، تو پھر اس کی اکیڈمیوں میں 3-4 مہینے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہم نے یہ 3-4 مہینے کی تربیت اکٹھے کی، اور ہمارے ان ساتھیوں میں جو لوگ تھے ان میں سے زیادہ تر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان میں انیس الدین بھی تھے، ان میں مشہور سائنسی صحافی نسیم سندیلوی صاحب بھی تھے، پروفیسر جو ہو گئے تھے بعد میں، اور پڑھایا کرتے تھے۔ ان میں کوئٹہ کے محمد اقبال صاحب بھی تھے، اور پھر ایک اور بزرگ شخصیت ان معنوں میں کہ وہ اس زمانے میں بھی ریڈیو میں اچھی خاصی سروس کر چکے تھے، محمد احمد زبیری صاحب تھے۔ یہ چاروں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور اب حمید صاحب بھی گئے، لے دے کے ہم 1-2 ساتھی، جن میں شبیر صاحب بھی ہیں اور میں ناچیز بھی ہوں، ہم باقی ہیں۔ دیکھیے کب تک ہم ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال ذکر عبدالحمید کا ہو رہا تھا۔ عبدالحمید صاحب بڑی معصوم سی اور ایک عجیب سی مسکراہٹ والے شخص تھے ہمارے ساتھیوں میں، اور وہ شاید سب سے کم عمر بھی تھے، اور 2-4 مہینے شاید ہم سے چھوٹے بھی تھے وہ، لیکن بہرحال ان کے چہرے پر جو معصوم سی ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، وہ ایک بڑی ان کی پہچان تھی، اور وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، بڑے بھلے مانس انسان تھے۔ جن لوگوں سے بھی ان کا واسطہ پڑا وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے پائے گئے، اور کبھی کسی نے ان کی کوئی ایسی بات نمایاں نہیں کی جو انسانی خصائل میں بری شمار کی جاتی ہو۔ دھیمے لہجے کے انسان تھے۔ چکوال سے ان کا جو زمانے میں ضلع جہلم ہوتا تھا تعلق تھا، اور انہوں نے کوشش کر کے، وہ جس دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے تھے، یہ کوشش کی کہ اپنے عزیزوں، اپنے جاننے والوں کو کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی کچھ کیا، اور یہ ساری بات لوگ جانتے تھے۔
رپورٹنگ ہم لوگ جب ٹریننگ سے فارغ ہو گئے تو رپورٹنگ کے شعبے میں ان کو تنویر الحق صدیقی صاحب بہت ہی ہمارے مشہور رپورٹر تھے، اس زمانے میں اسسٹنٹ کنٹرولر تھے، ان کے ساتھ ان کو لگایا گیا، اور حمید صاحب کی جو زیادہ تربیت ہوئی وہ تنویر صاحب کے ساتھ ہی ہوئی، اور تنویر صاحب نے انہیں اچھا یہ دونوں حضرات ایسے تھے جو شارٹ ہینڈ کے بڑے ماہر تھے، تنویر صاحب بھی، اور عبدالحمید صاحب سب ایڈیٹر بننے سے پہلے جو اس وقت کے ڈائریکٹر اپنے ہوتے کے جی مرتضیٰ، ان کے پی اے تھے، اور لازماً پی اے کو شارٹ ہینڈ آنی چاہیے، اور وہ شارٹ ہینڈ کے ایک ماہر شخص تھے، اور اس شارٹ ہینڈ نے مختصر نویسی نے عبدالحمید صاحب کو رپورٹنگ کے کام میں بہت اور وہ اتنے اچھے رپورٹر بن گئے کہ ان کی دی ہوئی خبریں، ان کی بنائی ہوئی خبریں اے پی پی اور دیگر اخبارات کے لوگ بھی لیا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ اسمبلی کی رپورٹنگ کر کے آتے تھے ان کے پاس فون کالز کا تانتا بن جائے، اور وہ اس معاملے میں بڑے سخی تھے، اور وہ لوگوں کو اس طرح کی اسمبلی کی پوری کارروائی، جبکہ دیگر صحافی جو ہیں اسمبلی کے اوقات میں مزے کرتے رہتے تھے، کینٹین میں بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ کرتے، اور خبر پھر وہ جو بڑے بڑے آج کل صحافی شمار ہوتے ہیں اسلام آباد کے، یہ سب کے سب حمید صاحب سے خبریں لیا کرتے تھے۔ حمید صاحب کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ خالی وقت میں سگریٹ کے کش لگاتے تھے بہت زیادہ، اور ساتھ میں کوئی ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا، بس وہ ڈائجسٹ پڑھتے رہتے تھے، اور یہ سگریٹ کا جو نشہ تھا اور یہ سگریٹ کا جو زہر تھا، اسی نے ان کا کام خراب کیا، اور ان کو ریٹائرمنٹ کے دوران بھی اور ریٹائرمنٹ یعنی کے بعد ہی ان کو یہ دل کا عارضہ ہو گیا، شاید ان کا بائی پاس بھی ہوا ایک مرتبہ، اور اس سے کچھ وہ ریکور کر گئے، لیکن بہرحال یہ دل کا عارضہ جو ہے وہ لے بیٹھا، اور وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی نیکیوں اور ان کی اچھائیوں کا ان کو اجر دے، بڑھا کے اجر دے، دگنا تگنا کر کے دے، اور اگر کبھی کوئی کوتاہی، کوئی لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ایک اور ساتھی جو جنگ کراچی سے طویل عرصے تک وہ علی حمزہ تھے، اور جو برادر علی حمزہ کے نام سے مشہور تھے۔ علی حمزہ کا ابتدائی تعلق تو روزنامہ مشرق سے رہا، اور روزنامہ مشرق میں بھی وہ کرائم رپورٹر رہے اور کورٹ رپورٹر رہے۔ اس زمانے میں کورٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر ایک ہی شخص ہوتا تھا، بعد میں پھر تفریق کی گئی اور کورٹ رپورٹر بالکل الگ ہو گئے، اور کرائم رپورٹر ایسے رپورٹر ہوتے تھے کہ سارے تھانوں سے، سارے ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی تک ان کو جانتے تھے، اور براہ راست ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، اور اس تعلق کے نتیجے میں اخبارات کے لوگ خاصی لبرٹی لے لیا کرتے تھے بعض چیزوں میں۔ بہرحال ان کا ابتدائی تعلق، جیسا میں نے ذکر کیا، مشرق سے رہا، اور مشرق سے پھر وہ روزنامہ جنگ میں آ گئے، اور جنگ میں پھر وہ اتنے عمدہ کورٹ رپورٹر مشہور ہوئے کہ ساری عمر وہ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے۔ ججوں سے ان کے تعلقات تھے، ریڈرز سے، رجسٹرار سے، جو بھی سندھ ہائی کورٹ میں ججز تھے، یا کبھی کبھی سپریم کورٹ کی یہاں بینچ کراچی کی جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی، ان سب سے ان کے بہت ہی وکلا سے ان کا بہت ہی قریبی رشتہ تھا، اور یہ سارے وکلا اور یہ سارے ججز ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ احترام کے قابل شخص تھے۔ وہ ان رپورٹر میں پھر نہیں تھے جو ایک معمولی مراد کے لیے، چند پیسوں کے لیے خبروں میں کچھ گھپلا کرتے تھے اور کچھ ذاتی فائدے حاصل کیا کرتے تھے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ اس زمانے کے جو کورٹ رپورٹر اور کرائم رپورٹر تھے وہ بڑے زبردست لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کن سب اللہ کو پیارے زیادہ تر ہو چکے ہیں۔ اب ان میں اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو قمر افضالی، سرور کمل، اختر علی صاحب، خواجہ نثار ایک نوجوان کورٹ
اور کرائم رپورٹر جنگ میں آئے تھے، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ حیدر امام مرحوم تھے، حامد سعیدی تھے، قدوس فائق تھے، ہے نا، اور شہزاد چغتائی ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ تھے۔ یہ سارے لوگ بڑے نامور لوگ تھے، اور ان کی وجہ سے ایک عزت تھی کورٹ رپورٹرز کی اور کرائم رپورٹرز کی۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن والے، ان کے ہاں بیٹس اس طرح منقسم نہیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی جب کبھی کبھی کورٹ رپورٹنگ ہمیں کرنی ہوتی تھی، مثلا نواز شریف کا ہائی کورٹ میں طیارہ سازش کیس والا کیس تھا، اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ٹرائبونل میں جب کیس چل رہا تھا جسٹس ناصر احمد زاہد کے پاس، تو ان ہیئرنگ کی، ان سماعتوں کی ہمیں رپورٹنگ کرنے کا موقع ملا۔ علی حمزہ صاحب سب جگہ موجود ہوتے تھے، اور ان کی جو عزت تھی اور ان کا جو رکھ رکھاؤ تھا وہ ہم سب کو اس طرح سے پتہ ہے کہ سب میں مقبول تھے، اور جو لوگوں کے کام بھی آتے تھے، جو لوگوں کے جائز کام ہوتے تھے، ان کاموں میں کبھی انہوں نے کسی کو، اور بہت نرم مزاج، ہنستے مسکراتے شخص تھے۔ لطیفہ گوئی بھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ان کی مشہور تھی، جو ان کے ساتھی تھے، جو لطیفہ باز صحافی مشہور ہیں بہت سارے، وہ سب ان کے ساتھی تھے۔ پھر ایک سے ایک عمدہ لطیفہ ان کے محفل میں سننے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم علی حمزہ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، برادر علی حمزہ، وہ وہاں بھی برادر ہوں سب کے، یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی کرے، ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے، اور یہی دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے جو ہے۔ ایک اور شخصیت مشہور جو میڈیا سے جس کا تعلق رہا ہے، اور کون ہے جو ان کو نہیں جانتا، وہ عامر لیاقت حسین۔ وہ ایک بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نانا سردار علی صاحب انجام کے ابتدائی دور میں ایڈیٹر تھے۔ انجام اس زمانے کا بہت بڑا اخبار تھا، بلکہ اس زمانے کا سب سے بڑا اخبار تھا پاکستان بننے کے بعد میں کچھ اور اخبار جو ہیں وہ اس سے بڑے ہو گئے، آگے نکل گئے۔ تو سردار علی صابری صاحب جو ہیں وہ ان کے نانا تھے۔ ان کے والد شیخ لیاقت حسین تھے، ان کی والدہ محمودہ سلطانہ تھیں۔ محمودہ سلطانہ خود کالم نگار تھیں، کالم لکھا کرتی تھیں، اور شیخ لیاقت ایک سیاسی، درمیانے درجے کے ایک سیاسی لیڈر تھے۔ مسلم لیگ سے زیادہ تر ان کا تعلق مختلف گروپوں سے رہا، ان کے فرزند تھے یہ۔ اور خود عامر لیاقت نے بچپن سے ہی ادب سے اور صحافت سے اور شاعری سے اور بیت بازی سے، اور ریڈیو پر ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ٹی وی پر بھی انہوں نے بچوں کے پروگرام میں حصہ لیا۔ ریڈیو پر جب سب سے پہلے ایف ایم ریڈیو شروع ہوا تو یہ وہاں پروگرام کیا کرتے تھے۔ ریڈیو کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگراموں میں آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی اس زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفت ہوتی تھی۔ بہرحال ان کے اصل جوہر پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلوں کی آمد سے ہوا، اور شاید وہ جیو کے ابتدائی نیوز کاسٹر میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے کچھ عرصے خبریں بھی پڑھی، لیکن ان کے اصل جوہر ان کے کھلے ہیں عالم آن لائن پروگرام پر، جو ایک مذہبی پروگرام تھا، اور اس میں ایک منفرد بات یہ تھی کہ انہوں نے مختلف مکاتبی فکر کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بلایا، لیکن کچھ وجہ ایسی تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے پروگرام میں نہیں آتے تھے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ زبان کے تھوڑے سے غیر محتاط تھے، اور آف دی ایئر باتیں ان کی بعد میں ایسی ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں علماء کے ساتھ بھی وہ مذاق کرتے پائے گئے ہیں۔ اب یہ علماء انہیں کیسے برداشت کرتے تھے، پروگرام کی وجہ سے کرتے تھے، یا یہ ایک لائٹ موڈ کی باتیں ہوتی تھیں۔ بہرحال عالم آن لائن سے وہ مشہور ہوئے،
اور اس کے بعد ان کی زندگی کا وہ رخ آ گیا جو گیم شوز پر مشتمل تھا، اور گیم شوز نے انہیں نہ صرف مشہور کیا بلکہ پیسے کی ریل پھیل بھی ان لوگوں نے ان گیم شوز پر جو خاص طور پہ رمضان میں ہوتے تھے، عبادت کے بعد رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو نشر ہوتے شاید دن میں تھے روزے کے دوران، ان میں جس طرح کے کھیل، جس طرح کی اچھل کود، جس طرح کے انعامات دینے کا طریقہ، جس طرح کی واقعات، یہ اس پر کافی لوگوں نے، لیکن بہرحال ان کی زندگی میں جو پیسہ آیا، جو عام، اور وہ ایک عام شخص سے لے کر ایک اتنے بڑے مالدار میڈیا مین بنے، وہ سب ان گیم شوز ہی کا نتیجہ تھا۔ گیم شو تو نیلام گھر بھی تھا، لیکن طارق عزیز مرحوم نے جس طرح اس پروگرام کو چلایا، جس طرح انہوں نے علم اور آگہی سے لوگوں کو روشناس کرایا، جس طرح پاکستان سے محبت ان کے پروگراموں میں شامل ہوتی تھی، افسوس ہے کہ یہ جو بعد والے گیم شوز پرائیویٹ چینل پر، ان میں سوائے اچھل کود کے، سوائے قیمتی انعامات کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ان گیم شوز کی وجہ سے وہ اور زیادہ مشہور ہوئے، اور پیسہ بھی ان کی قسمت میں بہت آیا، لیکن اس پیسے نے آخری عمر میں ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جو کچھ تلخ اور البناک واقعات ان کی ازدواجی زندگی سے شروع ہو کر ان کی پبلک لائف میں بھی آئے، انہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، اور حد یہ ہو گئی کہ آخر میں کوئی چینل بھی ان کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ مایوسی اور قنوطیت کے ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ گئے تھے جس کا نتیجہ اس البناک صورت میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ان کی نیکیاں ہیں، جو حسنات ہیں، جو انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے، اور ان کی لفزشوں اور ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے۔ ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیلنٹڈ انسان، ایک ذہین انسان، جس کی ابھی عمر بھی ایسی نہ تھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو معاف فرمائے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔